میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز ہیں جی. سب سے اہم خبر جی، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے نزدہ ٹاور سے متعلق جو ہے وہ فیصلہ اپنا جاری کر دیا ہے. 2 رکنی بینچ تھا جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں، اور جسٹس ارشد حسین شاہ صاحب جو ہیں وہ دوسرے رکن تھے بینچ کے. اور یہ فیصلہ ریکال ہو گیا ہے جی، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ تھا. جسٹس گلزار احمد جو کہ چیف جسٹس تھے، جب وہ چیف جسٹس بنے تو انہوں نے نزدہ ٹاور اور کراچی کے اندر تجاوزات سے متعلق جو معاملہ تھا اس کو بڑا سیریسلی لیا تھا. اور نزدہ ٹاور کے حوالے سے جو انہوں نے فیصلہ دیا تھا، تو پھر بہت سے لوگ جو کہ تھرڈ پارٹی انٹرسٹ جن کا بنتا تھا، یعنی جس نے جو ہے غیر قانونی ٹاور بنایا، وہ ٹھیکیدار یا وہ بلڈر، وہ تو غائب ہو گیا. وہ اپنے پیسے بٹور کر جو ہے وہ سائڈ پر ہو گیا. لیکن تھرڈ پارٹیز جو انہوں نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی خرچ کر کے وہاں پر اپارٹمنٹس لیے تھے، پھر سارا کا سارا بوجھ ان کے اوپر آ گیا، اور سپریم کورٹ نے پھر اس کو ڈیمولش کرنے کا حکم دیا، اور وہ ڈیمولش ہو گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ اب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، اس کے بعد کیا جو تھرڈ پارٹی ہے ان کے جو انہوں نے مشکلات گزاری، جو انہوں نے یعنی بغیر چھت کے راتیں گزاری، وہ جس طریقے سے قسم پرسی کے ساتھ وہ لوگ جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر بے یارو مددگار چھوڑ دیے گئے تھے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد، تو پھر ان لوگوں کی آج کیا حالت زار ہوگی. عدالتیں فیصلہ دیتی ہیں، پھر دوسری عدالت وہ فیصلہ ریکال کر دیتی ہے. جب وہ فیصلہ واپس ہو جائے تو پھر جو گریوینس ہے، جو تھرڈ پارٹی گریوینس تھا، جو لوگ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ متاثرہ فریق تھے، ان کی جو مشکلات ہیں ان کا ازالہ کس طرح کیا جائے گا. اب سوال یہ ہے، اب جو قسم پرسی کا وقت انہوں نے گزارنا تھا وہ تو گزار چکے ہیں. اب تو کئی سال بعد یہ فیصلہ آنا بظاہر جو ہے یہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اوپر سوال اٹھاتا ہے، اور کس طریقے سے ہم اپنے ہی فیصلوں کے ذریعے، ہماری عدالتیں اپنے فیصلوں کے ذریعے لوگوں کی پریشانی کا باعث بنتی ہیں، لوگوں کی زندگی میں آسانی کی بجائے مشکلات پیدا کرتی ہیں. بات یہ ہے کہ وہ جو مشکلات ہیں وہ واپس تو نہیں آ سکتی. اس حوالے سے میں ایک بات کر سکتا ہوں کہ جو سابق چیف جسٹس گلزار احمد صاحب تھے، ان کی اپنی ہمشیرہ نزدہ ٹاور کے اندر ریزائڈ کرتی تھی، اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ ہمشیرہ نے بھی بھائی سے بات کی تھی، یعنی جو چیف جسٹس تھے گلزار احمد صاحب ان سے، لیکن انہوں نے اپنی بہن کی بات بھی نہیں سنی اور پھر انہوں نے فیصلہ دیا. مجھے یاد ہے کہ جو اٹارنی جنرل تھے اس وقت، خالد جاوید خان، میں نے ان سے بات کی کہ میں نے کہا جی کہ کیا کوئی طریقہ کار ایسا ہو سکتا ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ اس فیصلے پر نظر ثانی کرے، اور نزدہ ٹاور کی جو ڈیمولشنگ کا انہوں نے حکم دیا ہے اس کی ڈیمولشنگ رک جائے. انہوں نے مجھے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا حسن صاحب کمال بات کرتے ہیں، اب تو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ مشین لگا کر نزدہ ٹاور کو گرانا ہے، یا ٹھیکیداروں نے جناب ہتھوڑیاں لے کر جو ہے وہ دیوار جو ہے کہ کر کے اس میں سے اینٹ نکالنی ہے. اب بات یہ کریں، گرنا تو یہ ہر صورت ہے. تو بات یہ تھی کہ وہاں کے جو ریزیڈنٹس تھے، پھر ان کی تکالیف، ان کی بددعائیں، اور ان کی جو قسم پرسی کا جو وقت انہوں نے گزارا ہے، اس کا حساب تو پھر روز قیامت جو ہے وہ کسی نہ کسی کو تو دینا پڑے گا. میں نہیں کہتا کہ چیف جسٹس گلزار احمد صاحب کو دینا ہے، لیکن جس نے بھی دینا ہے، جو کہ بلڈنگ والے تھے جنہوں نے پرمیشن دی وہاں پر ٹاور بنانے کی، اور جس طریقے سے جو کچھ ہوا، جس نے اس میں جرم کیا ہے، جس نے اس میں غفلت برتی ہے، جس نے اس میں ایک منفی کردار ادا کیا ہے، تو اللہ کی عدالت میں اس کا جواب دینا پڑے گا. نزدہ ٹاور کے بعد جی آگے بڑھتے ہیں، اور امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ بلوچستان کے جو حالیہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، جس طرح پہ در پہ جو ہے وہاں پر شہادتیں ہوئی ہیں، اور جس طرح پہ در پہ جو ہے وہ حملے کیے تھے دہشت گردوں نے، اس کے جواب میں جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے بلوچستان کے اندر آپریشن شعبان جو ہے وہ شروع کر دی ہے، جس کے اندر پاک فوج، جس میں ایف سی اور بلوچستان پولیس جو ہے وہ شامل ہے. اور سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جو ہے فتنہ الخوارج کے جو 26 خوارج ہیں ان کو 6 اور 7 جولائی کو پہلے ہی جہنم واصل کیا جا چکا ہے. یہ اس کا جو ہے وہ ہمارے پاس سیکیورٹی ذرائع سے خبر ملی ہے. اور آپریشن کے دوران جو ہے وہ دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں فتنہ الخوارج کے خلاف گھیرا مزید تنگ کیا جا رہا ہے. زمینی اور ہوائی ایکشنز کے ذریعے فتنہ الخوارج کے خلاف متعدد کارروائیاں جاری ہیں جی اس وقت.
اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 13 خارجی دہشت گرد جو ہیں وہ جہنم واصل کیے جا چکے ہیں۔ آپریشن شعبان میں جہنم واصل ہونے والوں کی تعداد مجموعی طور پر 39 ہو چکی ہے۔ آپریشن شعبان کے علاوہ آج صبح خضدار زیدی کے علاقے میں دہشت گردوں کا پولیس اسٹیشن پر حملہ بھی پسپا کیا گیا ہے۔ ہمارے سیکورٹی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ فوج اور FCC کے دستوں کی برق رفتار کارروائیوں کے ذریعے 8 دہشت گردوں کو جہنم واصل ہونے کی مصدقہ اطلاعات موجود ہیں جی، اور مزید جو یہ ہے جی کہ 6 مزید دہشت گردوں کے ہیلی کاپٹر آپریشن میں مارے جانے کی بھی جو ہے وہ اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ یہ 5 سے 6 دہشت گرد ہیں جن کو یہ جہنم واصل کیا ہے، اور آپریشن شعبان میں دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور کے اوپر جو ہے 75 دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک خوشائند بات ہے جی، یہ آپریشن بڑا ضروری تھا۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو جو دھرنا تھا یعنی ہنا اڑک والا، اس دھرنے کے جو شرکا تھے ان کے پاس رات کو چیف منسٹر بلوچستان میر سرفراز بھٹی وہاں پر پہنچے اور ان کی جو بہادری ہے، جو شہدا ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کیا، اور نہ صرف خراج عقیدت پیش کیا بلکہ ان سے درخواست کی کہ جی ان کو یقین دہانی کرائی کہ ان کے خلاف اب آپریشن ہوگا اور جو دہشت گرد ہیں ہم ان کے خلاف جو ہے اب جائیں گے۔ تو اسی کے تسلسل کے اندر دیکھیں کہ یہ اب بھی آپریشن شعبان بھی شروع ہوا ہے اور دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اگر بات کریں تو زیارت والے شہدا جو ہیں وہ ابھی تک جو اپنے شہدا ہیں ان کی لاشوں کو لے کر جو ہے وہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں کوئٹہ کے اندر، اور وہ مطالبہ ان کا یہی ہے کہ جی ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو وہ جو کارروائی ہے وہ تو شروع کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو ہماری جو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ امور ہے، اس کا اجلاس بھی خرم نواز صاحب کی زیر صدارت ہوا ہے، جس کے اندر تجویز کیا ہمارے جو ہے نبیل گبول صاحب جو کہ ممبر ہیں کمیٹی کے، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں جو ہے وہ کمیٹی کا آئندہ اجلاس جو ہے ایک تو ان کیمرہ بریفنگ دیں، اور آئندہ اجلاس جو ہے ہم کوئٹہ میں منعقد کریں تاکہ پیغام ملے بلوچستان کے عوام کو کہ یہ کمیٹی جو داخلہ امور کی ہے قومی اسمبلی کی، یہ ان کے ساتھ ہے، اور اس پر جو ہے وہ انتظامات کرانے کی ہدایات جاری کی ہیں چیئرمین کمیٹی خرم نواز صاحب نے، جو وزیر مملکت برائے داخلہ امور ہے طلال چودھری صاحب کو۔ تو طلال چودھری صاحب نے جی بالکل اس پر انہوں نے کہا جی کہ میں ان کیمرہ بریفنگ بھی یعنی بلوچستان میں دی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر جو ہے وہ آئندہ کمیٹی کا اجلاس بھی منعقد ہوگا، جو کہ ایک خوشائند بات ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے جی۔ اب بات یہ ہے کہ منگی ڈیم کے اندر دیکھیں کہ جس طریقے سے پہلے دن 9 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا گیا، اور پھر اس کے بعد 19 جو پولیس کے اہلکار تھے ان کو اغوا کر لیا، اور اغوا کرنے کے بعد پھر ان کو وہاں پر شہید کر کے پہاڑوں پر ہی چھوڑ دیا گیا۔ پھر ان کی فیملیز پیچھے گئی ہیں، جا کر وہ اپنی جو پیارے تھے ان کی ڈیڈ باڈیز کو لے کر واپس آئی ہیں، اور اب وہ ڈیڈ باڈیز کو لے کر اس وقت کوئٹہ کے اندر جو ہے وہ دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ تو ان کا جو گریوینس ہے جی، جو ان کا دکھ ہے، اسی کو دور کرنے کے لیے، اور جو ان کو قتل کرنے والے جلاد ہیں جو کہ دہشت گرد ہیں جن کی کوئی دین اور مذہب نہیں ہے، ان کو جہنم واصل کرنے کے لیے جو سیکورٹی فورسز ہیں، پاک فوج ہے، اس نے آپریشن شعبان شروع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آپریشن کو کامیاب کرے، اور جو فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان ہے جو کہ بلوچستان کے اندر کارروائیاں کر رہے ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ گھیرا تنگ ہو اور ان کو یعنی کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ استحقاق کمیٹی جو ہے وہ استحقاق اور مراد کا جو بل ہے، اس معاملے کو جو بابر سلیم سواتی صاحب ہیں انہوں نے پارلیمانی قائدین کا جو اجلاس ہے وہ طلب کر لیا، اور پیر کے روز اسپیکر صاحب نے اپنے چیمبر کے اندر یہ اجلاس طلب کیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اجلاس میں وہ فرماتے ہیں کہ جی سول سوسائٹی، میڈیا اور جو دیگر جو اہم شہریوں کی جو تجاویز ہیں اس متعلق اور جو ان کے تحفظات ہیں ان مراد کے اوپر، تو ان کو دور کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا جی کہ ایک بل کو ہم ایک متوازن، جامع اور عوامی توقعات سے ہم آہنگ بل جو ہے یا قانون سازی ہم کریں گے۔ پہلے بھی آپ نے کی تھی نا جی، تو پہلے کیا آپ نے سوچے بغیر کی تھی؟ اس کا مطلب یہی ہے پہلے آپ نے جو ہے وہ میٹھے میٹھے کو ہپ ہپ کرنا تھا، پہلے آپ نے اپنے جیب خاص کو بھرنا تھا، پہلے آپ نے خود کو مراد دینی تھی، پھر آپ نے وہ مراد دینی تھی جو کسی اسمبلی کے اندر کسی بھی جو ہے وہ رکن پارلیمنٹ کو حاصل نہیں۔ آپ نے تو اس سے بڑھ کر مراد اپنے لیے پرپوز کر لی، اپنے لیے منظور کر لی۔ بہرحال جی یہ بیسکلی اجلاس کے اندر جو ایکٹ ہے اس میں یا جو بل ہے اس کی مختلف شقوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ اب
बाबर सलीम सवाती साहब ने एक बयान भी दिया जी कि केपी के असम्बली दर हकीकत अवाम का ऐवान है, ऐवान में होने वाली हर कानून साजी का महवर अवामी मुफाद और शफाफियत है। ये कौन सी शफाफियत है? ये कौन सी अवाम के लिए आपने ये जो तरामीम की थी, ये तो अपने आप को मराद देने के लिए की थी कि तमाम के तमाम जो डाक बंगले हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, उसमें जो केपी के अरकान असम्बली हैं वो 3 रोज़ तक मुफ्त क़याम व तवाम कर सकते हैं, जबकि सरकारी अफसरान या दीगर असम्बलियों के अंदर जो है वो यानी ये कानून है कि वो सरकारी अफसरान के मसावी उन्होंने जो है वो अदायगियाँ करनी थी। लेकिन आपने तो बढ़कर अपने लोगों को नवाजा जी। टोल टैक्स जो है वो तमाम पार्लियामेंटेरियंस पे करते हैं, इवन मिनिस्टर्स तक पे करते हैं, लेकिन आपने अपने पार्लियामेंटेरियंस को टोल टैक्स से मुबर्रा करार दिया। फिर बी क्लास या ए क्लास की सिक्योरिटी जो है वो किसी पार्लियामेंटेरियन को हासिल नहीं है। ये क्या अवामी मुफाद में आपने ये जो है वो कानून बनाया था? तो ये बाबर सलीम सवाती साहब आप जो है ना वो एक बोल बचन जो है वो कह रहे हैं। ये बयानात इनके जो हैं वो सिर्फ कहते हैं खोखले बयानात हैं, इनका सब्सटेंस इनके अंदर कोई नहीं है जी। वो कह रहे हैं जी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आएँ तो पार्लिमान की ज़िम्मेदारी है कि इन्हें संजीदगी से सुने। अब देखना ये है कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ या दीगर या जमीयत उलमा इस्लाम, ये तीनों जमातों के जो पार्लिमानी लीडर आते हैं वो आकर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, लेकिन बज़ाहिर इस मामले के ऊपर पूरी की पूरी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली यकजान और यकज़ुबान दिखाई देती है। जिस तरीके से आप देख लें कि सोबिया शाहिद और जलाल ख़ान ने इस पर अपना मौक़िफ़ सामने पेश किया, और इख्तियार वली साहब और के साथ मैं मौजूद था मंसूर अली खान साहब के शो में, तो उस शो के अंदर भी जलाल ख़ान ने खुलकर बात की जी। उन्होंने कहा जी पिछले बिल में और इस बिल में कोई फ़र्क नहीं है, मैंने बिल देखा है तो फ़र्क तो है जी। जलाल ख़ान साहब ये आप ना कहें कि फ़र्क नहीं है, फ़र्क खासा है, आपको नज़र नहीं आता, शायद आपकी वो ऐनक आपने नहीं पहनी या आपकी नज़र कमज़ोर हो चुकी है। अगर आप गौर से पढ़ें तो पुराने 1988 वाला जो आपका बिल था उसमें और इस बिल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और अगर फ़र्क नहीं है तो नई तरमीम को आप ख़ुद जो है अपोज़ करते, लेकिन आपने अपोज़ नहीं किया। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं, और अलीमा खानम जो है वो 26 नवंबर वाला जो उनका एहतजाज का जो केस है थाना सादकाबाद का, इस मामले के अंदर जी उन्होंने एक और दरख्वास्त दे दी है जी। वो कहती हैं कि जो गवाह उन्होंने पेश किया है, जो गवाह ने USB फराम की है, इसका किसी बैरून मुल्क से इसको फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवाया जाए। उन्होंने ये भी बयान हल्फी भी जमा कराया जी अपनी इस नई दरख्वास्त के साथ। वो कहती हैं कि USB में मौजूद वीडियो दिफा के लिए अहम शवाहिद हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट से वीडियोज़ की असलियत और सदाकत का तयन मुमकिन होगा। वो कहती हैं USB को अदालती तहवील में बैनुल अक़वामी फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजा जाए, वीडियो की असलियत, एडिटिंग, टेम्परिंग, मीडिया डाटा, तारीख और वक्त का फॉरेंसिक जायज़ा लिया जाए। उन्होंने दरख्वास्त में ये भी कहा है जी कि रिपोर्ट के बाद वीडियो में नज़र आने वाले अफराद को अदालती गवाह के तौर पर तलब किया जाए। दरख्वास्त का मकसद मुकदमे में ताख़ीर नहीं बल्कि अदालत के सामने काबिल एतमाद शवाहिद पेश करना है। अब अदालत ने जो है वो प्रोसिक्यूशन को 11 अगस्त के लिए जो है वो नोटिस भी जारी कर दिया है। अब आइंदा समाअत तकरीबन 1 माह के बाद होगी, लेकिन जिसके बाद फिर अलीमा खानम जब बाहर निकली हैं तो वो फरमाती हैं कि उनके ऊपर तलवार लटकाई जा रही है, फ़ैसला करें। भाई दरख्वास्तें अपनी खुद देती हैं, फिर साथ आप ये बाहर आकर अवाम के सामने अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहती हैं कि अदालत जो फ़ैसला है वो करे, सज़ा देनी है सज़ा दे, माफ़ करना है तो माफ़ करें। हम ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं, हम जाके गाल के केसेस करें। मैं चाह रही थी कि इन्होंने अगर सज़ा देनी है तो जेल भेज दें, अगर नहीं देनी तो रिहा करें। हम इसलिए फैसला मांगते हैं क्योंकि सच पे मैं नहीं चाहती कि ये हमारे पर एक तलवार लटका दें, कि उस वक्त एक केस पहुंचा दें जहाँ पे उसका फैसला होना हो, उसके वक्त जब इनका दिल करे अगले दिन बुलाकर हमें जेल भेज दें। ये तलवार नहीं मुझे चाहिए थी। यानी कितना कोलो फिल में तजाद है। जब आपने अदालत को कहा, दरख्वास्त जमा करा दी, अदालत ने नोटिस कर दिया यानी प्रोसिक्यूशन को कि जी ठीक है आप इसके ऊपर जो इनकी इस्तदा है इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन बाहर आकर आप फरमाती हैं जी कि आप फ़ैसला करें। ये आप अदालत नहीं कहती ना जी, आपके वकील साहब कहते हैं जी हमें कोई फॉरेंसिक नहीं चाहिए, हमारा केस कंक्लूड है जी, आप जो है इस पर आखिरी फ़ाइनल बहस कराएं और फ़ैसला करें। लेकिन आपने ये बात नहीं की। अब ज़ाहिर बात है मौसम गर्मा की तातीलात भी हैं जी, तो ये बेसिकली समर वेकेशंस की वजह से ये मामला 11 अगस्त तक मुलतवी हुआ है, 1 महीने की तातीलात आ गई हैं। लेकिन अलीमा खानम ने सियासत तो करनी है, बोल बचन जो है वो कहने हैं, बयानात देने हैं, अपने आप को एक अजीम खातून जो है वो ज़ाहिर करना है। तो आपकी अज़मत को सलाम है मैडम,
اب واقعی بہت عظیم خاتون ہے. اب واقعی جو ہے وہ جانتی ہیں کہ کیس کو کس طرح جو ہے نہیں لمبا کرنا ہے. بل آگے بڑھتے ہیں جی. کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ اس نے 15 جولائی کو اپنی لانگ مارچ کی ڈیڈ لائن دے دی ہے جی. تاریخ کا اناؤنسمنٹ کر دیا. اب الیکشن سے اتنا قریب وہ لانگ مارچ اس لیے اناؤنس کر رہے ہیں کہ وہ بنیادی طور پر انتخابات کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ حالیہ کچھ عرصے کے اندر اگر ہم دیکھا جائیں تو ان کے جو پرتشدد واقعات ہیں ان میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے. اور بیسکلی اگر میں بات کروں تو اس وقت ریاست کی بقا کا اور امن کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے بڑے خطرات جو ہیں وہ دو چار ہو چکے ہیں. اس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ جو پونچھ کے اندر مسلح جو شر پسند ہیں وہ موجود ہیں, راولہ کوٹ کے اندر موجود ہیں, اور یہاں پر شہریوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جدید اسلحہ ان لوگوں کے پاس, اور وہاں پر ریلیز نکال رہی ہیں میرپور کے اندر, راولہ کوٹ کے اندر, پونچھ کے اندر. تو یہ ساری جو ایشوز ہیں وہ اس طریقے سے بڑھ رہے ہیں. بہرحال جی اس سارے واقعے کے اندر ابھی تک جو ہے وہ 4 سیکورٹی فورسز کے جو لوگ ہیں وہ شہادت نوش کر چکے ہیں, جبکہ 174 سے زائد جو سیکورٹی فورسز کے اہلکار ہیں وہ شدید زخمی ہیں. تو یہ پرتشدد واقعات یہ ہو رہے ہیں. ایک اور معاملہ یہ ہے کہ اس میں جو وزارت داخلہ ہے اس کو محکمہ داخلہ جو ہے AJK نے ایک خط لکھ دی ہے, اور انہوں نے بیسیکلی اضافی نفری مانگ لی ہے. اور وہ بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت 4000 فیڈرل کانسٹیبلی کے اہلکار اور پاکستان رینجرز کی 7 ونگز فوری طور پر جو ہے وہ ہمیں فراہم کرے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ تازہ دم دستوں کو کی جو نصف نفری کو اینٹی رائٹ گیئر اور باقی نصف کو جدید ترین اسلحے سے لیس کر کے بلایا جا رہا ہے, تاکہ قانون ہاتھ میں لینے والے مسلح جتھوں کا مکمل صفایا کر کے امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کو بحال کیا جا سکے. اب یہ معاملہ یہ ہے کہ اس وقت بظاہر ایسے نظر آ رہا ہے کہ ایک آپریشن ہوگا, اور آپریشن تو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ضرورت ہے, لیکن یہ جو کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے ہیں یہ چاہتے ہی لاشیں ہیں. تو ابھی تک تو بڑی بہادری کے ساتھ ایک بڑا کہتے ہیں ریسٹرین کا مظاہرہ کیا ہے ہماری فورسز نے اور گورنمنٹ آف AJK نے یا گورنمنٹ آف پاکستان نے, لیکن اب یہ کب تک ہوگا جی؟ اب تو یہ الیکشن کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں, الیکشن کو سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں, الیکشن کو یہ بیسیکلی ایسے واقعات وہاں پر کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ الیکشن ملتوی ہو سکیں. ایجنڈا ان کا اور ہے جی. ایجنڈا ان کا جو ہے وہ خون خرابہ ہے. ایجنڈا ان کا جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو جو ہے کریٹ کرنا ہے. ایجنڈا ان کا یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہم جو ہے وہ الیکشنز کو ڈی ریل کر سکیں. اب ان کو غصہ الیکشنز پر اس وجہ سے ہے کہ لوگوں نے اس وقت الیکشن یا انتخابی عمل کے اندر جو ہے وہ شریک ہونا شروع کر دی ہے. مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں اس وقت اپنے جلسے کر رہی ہیں. جیسے آپ دیکھ لیں کہ مسلم لیگ نواز کی بھی لیڈرشپ جو ہے وہ اس وقت AJK کے اندر موجود ہے, اور وہاں پر جلسے ریلیاں شروع پڑی ہیں. جب ایسی سچویشن بن رہی ہے تو ان کی اپنی اہمیت ختم ہو چکی ہے. اب میں سن رہا تھا کہ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے سٹیج سے بھی اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ پاکستان مخالف نعرے اور ایسی باتیں کی گئی ہیں جو کہ بقول ان کے کہ ان کی اپنی ڈیمانڈز نہیں تھیں. اس سٹیج کو مس یوز کیا گیا کچھ اب آپ کی طرف سے. افسوس یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے نظریاتی, ذاتی, تنظیمی ان چیزوں کو یہاں سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے اسٹیج سے ایسے متنازع نعرے جس کا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اور ایسی تقاریر جس کا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے چارٹر آف ڈیمانڈ, اس کی پالیسی, اس کا SOPs کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا یہ دیکھیں عمر نذیر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی ہے. اس پر جو پرائم منسٹر ہیں AJK کے فیصل ممتاز راٹھور وہ لکھتے ہیں جی, ٹویٹ کرتے ہیں کہ پازیٹیو ناؤ لیٹس ٹاک اینڈ ریزالو ایشوز آن دا ٹیبل انسٹیڈ آف اسٹریٹس. میرے خیال کے مطابق ایک طرف اپنی تیاری بھی یہ کر رہی ہے حکومت, اور دوسرا مذاکرات کی پیشکش بھی کر رہی ہے. اب بات یہ تھی کہ پاکستان مخالف نعرے لگانے والے اور جو انہوں نے انتشار پھیلایا, یعنی 174 لوگوں کو سیکورٹی فورسز کے جو لوگ زخمی کیے ہیں, جنہوں نے 4 جوانوں کو شہید کیا ہے, ان کا جو ہے وہ کیا ان کو ریاست کے حوالے کیا جائے گا یا ان کو بھی جو ہے وہ انڈر دا کارپٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اب لیٹس سی یہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے یہ ٹویٹ تو کر دی ہے. یہ بیسیکلی 9 جولائی کو میرے خیال سے انہوں نے یہ تقریر کی تھی
جس پر انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارے اپنے مطالبات ہیں, SOPs ہیں, اور آفیشیل بات وہی ہے جو کور کمیٹی کے ارکان کرتے ہیں. اب یہ 15 جولائی کو جو ہے نا وہ مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کا ان کا جو ہے وہ اعلان ہے. 27 جولائی کو جو ہے وہ عام انتخابات ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن بنتی ہے. دھرنا تو موجود ہے جی, اور تقریباً 1 ماہ سے زائد عرصہ ہو چکا ہے یہ دھرنا جاری ہے. فوڈ اینڈ سپلائز کا ایشو وہاں پر چل رہا ہے, اور یہ ایشو جو ہے وہ آلریڈی جو ہے وہاں کے لیے عوام کے لیے بڑی مشکلات کا باعث بن رہا ہے. ادھر سے جناب کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ ایک بندے کا تو کنٹرول ہے نہیں, اور عمر نذیر صاحب کی باتیں اپنی جگہ جی اچھی باتیں کی انہوں نے, لیکن بہت سی ایسی گفتگو بھی ہوئی ہے جو ریاست پاکستان کے خلاف ہیں, جو کہ ریاست آزاد جموں کشمیر کے خلاف ہیں. لیٹس سی جی معاملہ کس طرف آگے بڑھتا ہے. میں خود کنفیوز ہوں اس حوالے سے, آپ کو کیا بتاؤں, لیکن بظاہر میرے خیال کے مطابق ایک فیصلہ کن وغیرہ آپریشن ہو جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. اگر ریاست کمزور ہے تو یہ لوگ آگے بڑھ جائیں, اگر ریاست طاقتور ہے تو پھر ریاست ان کو جو ہے وہ اپنی ریٹ کے اندر لے آئے. انہی الفاظ کے ساتھ جی اجازت چاہوں گا. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.